بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کے نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اچھا بس پھر چلو، ممی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ تصویر اس نے اپنے بیگ میں حفاظت سے رکھ لی تھی۔ کچھ چائے وائے نہیں پیو گی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ چائے تو وہاں پئیں گے۔ ورشا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ آج میری ممی نے تمہیں چائے پر بلایا ہے، یہ کہہ کر وہ معنی خیز انداز میں ہنس دی۔ چلو پھر، ساحل عمر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ وہ ٹھیک 4:30 بجے بنگلے پر پہنچ گئے۔ گیٹ پر پہنچ کر ورشا نے ایک مخصوص انداز میں ہارن دیا۔ تھوڑی دیر بعد جس عورت نے گیٹ کھولا وہ برکھا نہ تھی، وہ سونا تھی۔ سونا نے ان دونوں کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ ساحل عمر نے سوالیہ نگاہوں سے ورشا کی طرف دیکھا۔ یہ سونا ہے، میری ممی کی خادمہ خاص ہے۔ ورشا نے اس کی نگاہوں کا سوال سمجھ کر جواب دیا۔ واقعی خاص ہے، ساحل عمر نے تعریف کی۔ تم نے اسے کس نظر سے دیکھا؟ ورشا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اپنی نظر سے، اس نے ایک معنی خیز جواب دیا۔ ہو سکے تو آئندہ اپنی نظروں کو نیچی رکھنا، میں کسی کی تعریف برداشت نہیں کر سکوں گی، ورشا نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ آدمی کو اس قدر جیلس نہیں ہونا چاہیے، ساحل عمر گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا۔ تم جانتی ہو کہ میں آرٹسٹ آدمی ہوں، کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر اس کے لیے اچھے الفاظ خود بخود زبان پر آ جاتے ہیں۔ میرے رانجھن، زبان پر قابو پانا سیکھیے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میرے لیے ہو، وہ ایک ادائے خاص سے بولی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو سزا دوں گی، پھر تو شاید ساری زندگی سزا کاٹنے میں ہی گزر جائے گی، وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ اتنے میں سونا ان کے نزدیک آ گئی تو باتوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ورشا نے مسکرا کر اس سے پوچھا، سونا، ممی کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے، سونا نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ آپ صاحب کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلیے، میں انہیں اطلاع دیتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ورشا نے سونا کو جواب دیا۔ پھر وہ ساحل عمر سے مخاطب ہو کر بولی، آؤ میرے رانجھن۔ ورشا، تم کہاں رہتی ہو؟ ساحل عمر کا سوال سن کر وہ سمجھ نہ پائی کہ اس کے جملے کا مطلب کیا ہے۔ اس نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولی، کیا مطلب؟ اصل میں ساحل عمر جیسے ہی اس بنگلے کے احاطے میں داخل ہوا اور اس نے بنگلے کی عمارت پر ایک نظر ڈالی تو اسے اس بنگلے کے در و دیوار سے وحشت ٹپکتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وہ بھوتوں کے مسکن میں چلا آیا ہو۔ ایک تو یہ بنگلہ پرانے انداز کا بنا ہوا تھا، اوپر سے خستہ حال تھا۔ اس کی ظاہری ٹپ ٹاپ پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی، ظاہری حالت کے ساتھ اس کی اندرونی کیفیت بھی وحشت ناک تھی۔ اسی لیے ساحل عمر نے ورشا سے پوچھا تھا کہ تم کہاں رہتی ہو۔ اس کا خیال تھا کہ ورشا جیسی لڑکی کو کسی ماڈرن بنگلے میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی رہائش گاہ دیکھ کر ساحل عمر کو بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ، یہ بنگلہ اور تم جیسی لڑکی، ان تینوں چیزوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ اس کی رہائش گاہ دیکھ کر ساحل عمر نے اپنی بات واضح کی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میری ممی کو یہ گھر بہت پسند ہے، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میرا تو بہت جی چاہتا ہے کہ میں کلفٹن چلی جاؤں۔ ورشا نے اپنے دل کی بات ظاہر کی۔ تمہاری ممی میں کوئی پرانی روح گھسی ہوئی معلوم ہوتی ہے، وہ ایک صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ مجھے حیرت ہے آپ دونوں اتنے بڑے اور ویران سے بنگلے میں کس طرح رہتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ورشا کو جواب دیتی، سونا اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے پر نمودار ہوئی اور بآواز بلند بولی، برکھا دیوی آ رہی ہیں۔ برکھا کے آنے کا سونا نے کچھ اس طرح اعلان کیا جیسے کسی ملک کی ملکہ معظمہ تشریف لا رہی ہوں۔ ورشا کو بھی یہ بات عجیب محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، وہ کسی وقت کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ ڈرامہ باز عورت تھی، اسے ڈرامہ کر کے بڑا مزہ آتا تھا۔ ساحل عمر تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک شعلہ سا لپکا۔
ساحل عمر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ سرخ ساڑھی میں ایک سفید بدن کی پرکشش عورت دروازے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس نے اچھا خاصا میک اپ کر رکھا تھا، بغیر آستین کا چھوٹا بلاؤز پہنے اور فلمی اداکاراؤں کی طرح نیچی ساڑھی باندھے وہ کسی فلم کی ہیروئن بننے کی کوشش میں تھی۔ برکھا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی سجی ہوئی تھی اور آنکھیں کسی ناگن کی طرح چمک رہی تھیں۔ ورشا کو ماں کا اس طرح فل میک اپ اور نیم اریاں انداز میں آنا اچھا نہ لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ممی اس کے ور کے بجائے اپنے ور سے ملنے آئی ہو۔ یہ اس کی ماں کو دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بیٹھو، برکھا نے ہاتھ کے اشارے سے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ انداز میں بڑی تمکنت تھی۔ جی شکریہ۔ کیسے ہو ساحل؟ برکھا نے پروقار لہجہ بنانے کی کوشش کی۔ جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں، ساحل عمر نے سیدھے لہجے میں جواب دیا۔ تم ویسے نہیں ہو جیسا میں دیکھنا چاہتی ہوں، تم ویسے بن جاؤ جیسا میں چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں جی، آپ کیا فرما رہی ہیں؟ ساحل عمر نے برکھا کے بجائے ورشا کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے پہچانا؟ برکھا نے عجب لہجے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے آپ ورشا کی ممی ہیں، ساحل نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو خیر میں ہوں، برکھا نے بے نیازی سے کہا، لیکن میں تمہیں عمر عابد صاحب کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانتی ہوں۔ اپنے والد کا نام سن کر ساحل عمر بے اختیار چونک گیا۔ اس کے والد کا نام تو شاید ورشا کو بھی معلوم نہ تھا۔ حیرت ہے، آپ میرے والد کو کیسے جانتی ہیں؟ تمہارے والد اس بنگلے پر آ چکے ہیں، برکھا نے ایک اور انکشاف کیا۔ ان کا کوئی مسئلہ تھا جو میں نے حل کر دیا تھا۔ پھر ایک دن ان سے میری ملاقات الفینسٹن اسٹریٹ پر ہوئی تھی، تم ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے میرا تم سے تعارف کرایا تھا۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا، کافی پرانی بات ہے، تم خاصے چھوٹے تھے۔ اس نے کہا۔ جی مجھے یاد نہیں، ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا، لیکن مجھے یاد ہے سب، ذرا ذرا، برکھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ورشا تمہاری بہت تعریف کرتی ہے، ہر وقت تمہارے گن گاتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ نہ تم خود اپنے بارے میں جانتے ہو کہ تم کیا ہو، صرف میں جانتی ہوں کہ تم کیا ہو، تم میرے لیے کتنے اہم ہو۔ میں آپ کے لیے کیوں اہم ہوں؟ ساحل عمر نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری وجہ سے، ورشا بے اختیار بولی۔ شاید، برکھا نے ایک لفظ بول کر ورشا کو بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ ورشا کے چہرے پر ایک اداسی سی چھا گئی۔ برکھا نے ورشا کو گہری نظر سے دیکھا اور پھر ساحل عمر سے مخاطب ہو کر بولی، میں تمہیں کیسی لگی؟ عجیب سوال تھا۔ ساحل عمر پریشان سا ہو کر رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں ورشا کے لیے نہ آیا ہو، برکھا کے لیے آیا ہو، جیسے برکھا ورشا کی بیٹی ہو۔ ورشا اپنی ماں کی حرکتوں پر مسلسل شرمندہ ہو رہی تھی، لیکن برکھا کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں، بالآخر ساحل عمر کو کہنا پڑا۔ اگر وہ یہ نہ کہتا تو پھر کیا کہتا؟ شکریہ ساحل، اب میں چلتی ہوں، آپ ورشا کے ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، ورنہ میں تم لوگوں کے ساتھ کچھ دیر اور بیٹھتی۔ امید ہے کہ تم مائنڈ نہیں کرو گے۔ کوئی بات نہیں، ساحل عمر نے سرسری انداز میں کہا، جیسے اس کے چلے جانے سے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو۔ ورشا، برکھا اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ جی ممی، وہ جلدی سے بولی۔ دیکھو، ساحل کو بغیر چائے پلائے نہ جانے دینا، یہ ہمارے گھر آئے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ ملک کے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں۔ یہ کہہ کر برکھا ڈرائنگ روم سے جانے لگی، پھر جاتے جاتے ورشا سے بولی، ورشا ایک منٹ ذرا میری بات سننا۔ جی ممی، آئی، ورشا کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ساحل ایک منٹ، گویا اس نے اس سے اجازت لی۔ ہاں ٹھیک ہے ورشا، آپ ممی کی بات سن لیں، ساحل عمر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ برکھا دروازے پر جا کر رک گئی۔ جب ورشا قریب آ گئی تو اس نے بہت آہستہ سے پوچھا، کام ہوا؟ جی ممی، ہو گیا، ورشا نے دور بیٹھے ساحل عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاباش میری جان۔ برکھا نے ورشا کے دونوں گال تھپ تھپائے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ ممی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ورشا نے ہمت کر کے پوچھا۔ آپ نے ساحل کو بلایا تھا، ایک ارجنٹ کال پر مجھے جانا پڑ رہا ہے، میرے جائے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم اس کے پاس بیٹھو، اسے چائے وائے پلاؤ، سونا گھر میں ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ ٹھیک میری جان۔ اچھا ممی، بائے، ورشا نے بلند آواز میں کہا اور ساحل عمر کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ اسے پیاری نظروں سے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی اور پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، دیکھا میری ممی کو؟ بھائی تمہاری ممی تو خوب ہیں،
اس عمر میں بھی ینگ لگتی ہیں، کیا مجھ سے بھی زیادہ ینگ؟ یہ کہہ کر اس نے شرارت آمیز لہجے میں ساحل کو دیکھا اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ تم سمندر کی لہر ہو، وہ بولا۔ اور ممی؟ اس نے پوچھا۔ وہ بھی سمندر کی لہر ہیں۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خفگی سے بولی۔ وہ بھی لہر، میں بھی لہر؟ ہاں، مگر دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ تم سمندر کی اٹھتی ہوئی لہر ہو اور تمہاری ممی جاتی ہوئی لہر، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ اس کی وضاحت سن کر وہ بھی ہنسنے لگی۔ ساحل عمر کی تصویر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ورشا نے یہ لاجواب کام کیا تھا اور واضح تصویر حاصل کی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر برکھا کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ اس نے اس تصویر پر بے اختیار اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور پیار بھرے لہجے میں بولی تھی، میرا مانا۔ اس وقت برکھا اپنے آپریشن تھیٹر میں موجود تھی۔ ورشا بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے ورشا کو بہت سے عمل سکھا دیے تھے۔ شروع میں تو ورشا نے ان عملیات میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن جب اس نے اس سفلی علم کے اثرات دیکھے تو وہ خود بخود لائن پر آ گئی۔ اس وقت وہ برکھا کی دائیں جانب کسی معمول کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ برکھا کے ہاتھ میں ساحل عمر کی تصویر موجود تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور اس تصویر کو اس نے دائرے میں رکھ دیا۔ پھر اس نے دائیں جانب مڑ کر ورشا کو دیکھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر اٹھی اور کارنرز پر رکھے شیشے کے پیالے کو اٹھا لائی۔ اس پیالے میں ایک سرنج رکھی تھی۔ پیالہ دے کر ورشا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی۔ برکھا نے اس کے بلاؤز کے 2 ٹچ بٹن کھول دیے۔ اس کی پیٹھ پر بنا بچھو صاف دکھائی دینے لگا۔ برکھا نے سوئی بچھو کے منہ پر رکھی اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ سوئی کھال میں گئی تو ورشا نے سسکاری بھری۔ برکھا نے آدھی سرنج کے قریب ورشا کا خون نکال لیا اور پھر روئی کے ذریعے اس نے اس خون کو ساحل عمر کی پوری تصویر پر اچھی طرح مل دیا اور اس کے بعد اس نے ورشا سے باہر جانے کو کہا۔ ورشا کسی معمول کی طرح خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے کمرے کا دروازہ بھیڑ گئی۔ ورشا کے باہر جانے کے بعد وہ ساحل عمر کی تصویر پر کچھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ یہ عمل آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ جب یہ عمل ختم ہوا تو اس کمرے کے چاروں کونوں سے بچھو نکل کر آنے لگے۔ برکھا نے فوراً اس تصویر کو دائرے میں رکھ دیا اور خود دائرے سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچھوؤں نے تصویر کو اچھی طرح ڈھک لیا۔ جب پوری تصویر پر بچھو اچھی طرح چھا گئے تو برکھا کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ آہستگی سے اٹھ گئی۔ کمرے سے باہر نکل کر اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر اس میں ایک بڑا سا تالا ڈال دیا۔ پھر اس نے ورشا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ آرام سے لیٹی ایک رسالہ دیکھ رہی تھی۔ ماں کو کمرے میں جھانکتا پا کر اس نے پوچھا، کیا رہا ممی؟ ایوروں نے اس کی تصویر کو گھیر لیا ہے، صبح تک کچھ نہ بچے گا، برکھا نے خوش ہو کر کہا۔ پھر وہ پورے اطمینان سے اپنے کمرے میں جا کر پاؤں پھیلا کر سو گئی۔ برکھا کے جانے کے بعد اس نے رسالہ ایک طرف رکھ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12:30 بجے کا عمل تھا۔ اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر بڑھا ہوا ہاتھ کھینچ لیا۔ سوچنے لگی کہ اسے فون کرے یا نہ کرے۔ 12:30 بجے تھے۔ ممکن ہے ساحل سو چکا ہو۔ نہ بھی سویا ہو تو یہ کسی کے گھر فون کرنے کا مناسب وقت تو نہ تھا، پر اس کا دل نہ مانا۔ اس نے سمجھایا کہ فون کر کے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ اگر وہ جاگ رہا ہوگا اور بات کرنے کے موڈ میں ہوگا تو بات کرے گی، ورنہ ہیلو ہائی کر کے فون بند کر دے گی۔ یہ سوچ کر اس نے دوبارہ ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹیلی فون کو اپنی گود میں رکھ کر ساحل عمر کا نمبر ڈائل کیا۔ جلد ہی اسے ساحل عمر کی مخصوص انداز میں جی سنائی دی۔ ہائے رانجھن، اس نے بڑے میٹھے لہجے میں اسے پکارا۔ اوہ، یہ تم ہو؟ ساحل عمر نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ کیا کر رہے تھے؟ سچ بتاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں پلیز۔ جانے کیوں، ابھی ابھی تمہارا خیال آیا تھا، تم بے اختیار یاد آئی تھیں۔ شکر ہے، میں تمہیں یاد تو آنے لگی۔ پتہ نہیں، اس وقت میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ فوراً تم سے ملوں، تم سے بات کروں، اتنے میں تمہارا فون آ گیا۔ اس کیفیت کو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ورشا نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ ورشا، میں الجھ گیا ہوں۔ ساحل عمر کچھ پریشان سا تھا۔ ہاں، میری زلفوں میں الجھ گئے ہو، میری زلفوں کے اسیر ہو گئے ہو۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھی۔ کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔
میرے دل میں عجیب وسوسے سے اٹھ رہے ہیں، میرے دل پر بادل سے چھائے ہیں، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ اچھا ورشا، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ ساحل عمر نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس نے ورشا کا جواب سننے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ ورشا ریسیور تھامے کچھ دیر یوں ہی سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ریسیور رکھ دیا، پھر لائٹ بجھا کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ برکھا کو آج صبح تڑکے ہی اٹھنا تھا، سورج نکلنے سے پہلے ہی کمرے میں جانا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور منہ میں کچھ پڑتی ہوئی جاب والے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے کمرے کا بڑا سا تالا کھولا اور بےتابی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اب وہاں ایک بھی بچھو نہ تھا۔ برکھا نے جھک کر ساحل عمر کی تصویر اٹھا لی اور جب اس نے خوش ہو کر اس کی تصویر پر نظر ڈالی تو خوشی ایک دم اداسی میں بدل گئی۔ برکھا کو زبردست حیرت کا جھٹکا لگا۔ حیرت کا جھٹکا آخر کیوں نہ لگتا، کام ہی کچھ ایسا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر تصویر اٹھائی تھی کہ ساحل عمر کی تصویر غائب ہو چکی ہوگی، وہاں صرف سادہ کاغذ رہ گیا ہوگا۔ پھر وہ اس کاغذ کے 4 ٹکڑے کر کے انہیں جلائے گی اور اس کی راکھ ورشا کے حوالے کر دے گی تاکہ وہ اس راکھ کو ساحل عمر کو کھلا دے، اور جوں ہی ساری راکھ اس کے خون میں شامل ہوگی وہ ورشا کا متی ہو جائے گا۔ پھر ورشا کے ذریعے وہ ساحل عمر پر حکومت کرے گی، اسے دھیرے دھیرے وہاں لے جائے گی جہاں لے جانا چاہتی ہے۔ تصویر دیکھ کر اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ساحل عمر کی تصویر کاغذ پر موجود تھی، البتہ یہ ضرور ہوا تھا کہ تصویر کہیں کہیں سے اڑ گئی تھی۔ جیسے تصویر بہت پرانی ہو جائے تو اس پر چھوٹے چھوٹے سفید دھبے پڑ جاتے ہیں، بس ایسی ہی ہو گئی تھی اس کی تصویر۔ لیکن ایسا کیوں ہوا تھا آخر؟ یہ تو اس کا آزمودہ عمل تھا، کئی بار اس نے مختلف لوگوں کے لیے کیا تھا۔ یہ وہ عمل تھا جو سب سے پہلے اس کے باپ نے کیا تھا، اسی سے اس نے سیکھا تھا۔ اس عمل کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ کبھی کبھی انہونی بھی ہو جاتی ہے، وہ ہو گئی تھی۔ جب ساحل عمر نے ورشا سے بات کرتے کرتے اچانک ریسیور رکھ دیا تو ورشا کو عجیب سا لگا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ یہ اس کی تو عادت تھی کہ وہ بات کرتے کرتے اچانک ریسیور رکھ دیتی تھی، شاید اسی کا سایہ اس پر پڑ گیا تھا۔ ساحل عمر کو اپنی اس حرکت پر بعد میں شرمندگی ہوئی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ اصل میں بات کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے تھے۔ اسے ایک زوردار چکر آیا تھا کہ اس کا ہاتھ خود بخود کریڈل پر پہنچ گیا تھا اور غیر ارادی طور پر ریسیور فون سیٹ پر رکھا گیا تھا۔ اس کے دل پر شدید گھبراہٹ سی طاری تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سر گھوم رہا تھا۔ وہ اپنا سر جھکائے اور اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ کوئی چیز بڑی تیزی سے اس کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ وہ تہکال تھا جو اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ بے وزن تھا، بے آواز تھا، اور کبھی اسے دکھائی دے رہا تھا اور کبھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، اور چند لمحوں پہلے اس نے جو کچھ محسوس کیا تھا یا کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اب محض خواب لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے، تہکال اچانک کہاں سے آ گیا، اس نے اس کے گرد چکر کیوں لگائے۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا، لیکن کمرے میں کسی قسم کے آثار نہیں تھے۔ یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ اتنا بڑا جانور اس کمرے میں گھوم کر گیا ہے۔ اس وقت رات کا پون بجا تھا، اماں شاید جاگ رہی ہوں۔ اس نے سوچا ان سے تذکرہ کر کے دیکھے، انہیں اپنا حال سنائے، اپنی کیفیت بیان کرے۔ پھر اس نے سوچا جب کمرے میں کسی چیز سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہاں کوئی چیتا چھلانگے مار کر گیا ہے تو وہ اماں کو کیسے یقین دلائے گا۔ اسے یہ تو معلوم تھا، اس بات کا پکا یقین تھا کہ وہ اماں کو بتائے گا تو اس پر وہ منو ان یقین کر لیں گی، مگر وہ یہ سب بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیچاری اس کی طرف سے ویسے ہی خاصی پریشان رہتی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کی نگاہ رشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر چونک پڑا، اور جس چیز نے اسے چونکایا اس کی تصدیق کے لیے تصویر کے نزدیک جانا ضروری تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ رشا ملوک کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو جم کر برف بن گئے تھے، وہ برف کے آنسو اب پگھلنے لگے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر دیوار کے نزدیک پہنچا۔ اس نے ان آنسوؤں کو غور سے دیکھا۔ وہ آنسو واقعی پگھل رہے تھے، پانی بن رہے تھے، لیکن پانی بن کر بہہ نہیں رہے تھے، وہ پانی ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ آنسو تصویر سے غائب ہو گئے۔ اب تصویر خشک اور صاف تھی۔ ساحل عمر کے دل پر سرشاری سی چھا گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے خود اپنے ہاتھوں رشا ملوک کے آنسو پونچھ دیے ہوں۔ ناصر مرزا کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس کی گاڑی نے ملیر کے اسٹاپ سے
ماڈل کالونی کی طرف رخ اختیار کر لیا تھا۔ شام کے 4 بجے تھے۔ وہ حافظ موسیٰ خان سے ملنے جا رہا تھا۔ حافظ موسیٰ کا پتہ اس کے مینیجر زاہد ملک نے بتایا تھا۔ پتہ ڈھونڈنے میں ناصر مرزا کو کوئی دقت پیش نہ آئی۔ مارکیٹ میں پہنچ کر جب اس نے ایک جنرل اسٹور والے سے حافظ موسیٰ کا پتہ معلوم کیا تو حافظ موسیٰ کا نام سن کر اس نے بڑی عقیدت سے ناصر مرزا کو دیکھا۔ اگرچہ ان کا گھر نزدیک ہی تھا، پھر بھی اس جنرل اسٹور والے نے اپنی دکان کے لڑکے کو ناصر مرزا کے ساتھ کر دیا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر اس لڑکے نے چاہا کہ وہ گیٹ پر لگی بیل بجا کر اندر سے کسی کو بلا دے، مگر ناصر مرزا نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، بس بیٹا آپ جائیں، میں خود دروازہ کھٹکھٹا لوں گا۔ اچھا جی، لڑکا یہ کہہ کر واپس اپنی دکان پر چلا گیا۔ ناصر مرزا نے گیٹ کی دیوار کے ساتھ اپنی گاڑی کھڑی کی، پھر گیٹ پر آ کر کال بیل کا بٹن دبایا۔ 400 گز پر بنے اس مکان کی 4 دیواری اتنی اونچی تھی کہ اندر کا گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک 15-16 سالہ لڑکے نے گیٹ کھولا اور اپنے سامنے ایک بھاری بھرکم شخصیت کو پا کر تھوڑا سا جھک گیا۔ اس کے چہرے پر نرمی سی آ گئی تھی اور اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ بیٹے مجھے حافظ جی سے ملنا ہے، ناصر مرزا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا آپ ٹھہریے، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ اس وقت وہ پچھلے حصے میں ہیں، آپ اپنا نام بتائیے، میں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا نام لوں گا۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ آپ کو دوبارہ زحمت کرنا پڑے گی۔ اس لڑکے نے خلاف توقع بڑی تفصیل سے ساری صورتحال سمجھائی۔ ٹھیک ہے بیٹے، میرا نام ناصر مرزا ہے، میں حسن اسکوائر سے آیا ہوں۔ وہ لڑکا اس کا نام سن کر اندر چلا گیا۔ ناصر مرزا گیٹ کے سامنے سے ہٹ کر اپنی گاڑی کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے مینیجر نے بتایا تھا کہ وہ بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے لوگ چکر پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جسے پہلی ہی دفعہ میں شرف باریابی حاصل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گیٹ پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی تو ناصر مرزا فوراً گیٹ کے سامنے آ گیا۔ وہ لڑکا چھوٹے گیٹ سے برآمد ہوا اور مسکرا کر بولا، آپ کو اندر بلایا ہے۔ شکریہ بیٹے، ناصر مرزا نے ممنونیت سے کہا۔ لڑکا کچھ نہ بولا۔ جب وہ گیٹ کے اندر داخل ہو گیا تو لڑکے نے گیٹ اندر سے بند کر دیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے۔ ناصر مرزا کا خیال تھا کہ وہ اسے گھر میں لے جائے گا، لیکن اس نے گھر میں جانے کے بجائے گھر کے پچھواڑے کا رخ کیا۔ یہ گھر درختوں، پودوں اور کیاریوں سے گھرا ہوا تھا۔ جب وہ گھر کے پچھلے حصے میں پہنچے تو ناصر مرزا کو ایک دیوار نظر آئی۔ اس دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ لڑکا دروازے کے سامنے رک گیا اور زور سے بولا، بابا دروازہ کھولیے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا واپس مڑا اور ناصر مرزا سے مخاطب ہوا، ابھی دروازہ کھلے گا، آپ اندر چلے جائیے گا اور دروازہ اندر سے بند کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، ناصر مرزا نے کہا۔ وہ لڑکا جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ لڑکے کے جانے کے بعد دروازہ کھلا، لیکن دروازے میں کوئی نظر نہ آیا۔ البتہ کچھ فاصلے پر نیم کے درخت کے نیچے ایک چارپائی پر بیٹھا شخص ضرور نظر آیا۔ اس شخص کا چہرہ دروازے کی طرف تھا۔ وہ بولا، آؤ بھائی اندر آ جاؤ۔ یہ سن کر ناصر مرزا فوراً دروازے میں داخل ہو گیا اور اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ بہت آہستہ آہستہ بڑے مؤدبانہ انداز میں چارپائی پر بیٹھے شخص کی طرف بڑھا۔ ناصر مرزا نے چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا، لیکن اسے وہاں حافظ موسیٰ کے سوا کوئی نظر نہ آیا۔ تو پھر دروازہ کس نے کھولا تھا؟ حافظ موسیٰ اگر دروازہ کھولتے تو وہ اسے دروازے پر نظر آتے۔ دروازہ کھلتے ہی حافظ موسیٰ دور چارپائی پر بیٹھے نظر آئے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں ایک موٹی سی لاٹھی تھی۔ وہ چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اور لاٹھی دونوں ٹانگوں کے درمیان تھی جو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھی تھی اور ذرا آگے کو جھکے بیٹھے تھے۔ وہ ایک بھرے بھرے چہرے والے سرخ سفید آدمی تھے۔ اگرچہ بیٹھے تھے لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ اونچے قد و کاٹ کے مالک ہیں۔ انتہائی نورانی چہرہ، ایسا کہ کوئی ایک بار دیکھے تو پھر نظریں ہٹانے کو جی نہ چاہے۔ اندھے تھے، ان کی دونوں آنکھوں میں پتلیاں نہ تھیں، محض سفیدی تھی اور آنکھیں قدرے سکڑی ہوئی تھیں۔ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود ان کے چہرے میں بے پناہ کشش تھی۔ ناصر مرزا جب ان کے نزدیک پہنچا تو حافظ موسیٰ نے کڑکدار لہجے میں کہا، اچھا بچوں، اب تم جاؤ، کل اچھی طرح سبق یاد کر کے آنا۔ ناصر مرزا نے بڑی حیرت سے انہیں اور پھر ان کے سامنے، اس کے بعد چاروں طرف، حتیٰ کہ نیم کے درخت پر بھی نظر ڈالی، مگر اسے وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ دروازہ بھی جوں کا توں بند تھا۔ چند لمحے حافظ موسیٰ نے جیسے ان بچوں کے جانے کا انتظار کیا، پھر ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر دھیمے لہجے میں بولے،
ہاں بھائی آؤ بیٹھو، بتاؤ کیوں آئے ہو؟ ناصر مرزا ان کے قدموں میں نیچے گھاس پر بیٹھ گیا۔ حافظ موسیٰ کو فوراً احساس ہو گیا کہ وہ نیچے بیٹھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، بھائی مجھ گناہگار کو مزید کیوں گناہگار کرتے ہو؟ آؤ چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اپنے سرہانے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ناصر مرزا اب اتنا بد تہذیب بھی نہ تھا کہ ان کے سرہانے چڑھ کر بیٹھ جاتا۔ وہ ان کی پائی کی طرف مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ یہ ایک کھری چارپائی تھی، اس پر چادر بھی نہ بچھی تھی۔ ہاں اب کہو کیسے آئے ہو؟ وہ گویا ہوئے۔ حافظ جی، آپ کے شہر میں ایک جادوگرنی نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، ناصر مرزا نے شکوہ کیا۔ بھائی میرا شہر کہاں؟ شہر تو شہر والے کا ہے، وہی جانے اپنی حکمت۔ حافظ موسیٰ نے گریز کا راستہ اختیار کیا۔ حافظ جی آپ کو کچھ کرنا ہوگا، وہ قتل پر قتل کر رہی ہے۔ ایک اس نے میری بھتیجی کو مارا، دوسرا اس نے ایک ایسے شخص کو مار دیا جس نے اس کے قاتلہ ہونے کا سراغ لگایا۔ نہ جانے وہ اب تک کتنے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہوگی۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ناصر مرزا نے بڑے امید بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ بھائی مجھے ان بکھیڑوں میں نہ الجھاؤ، ایک گوشے میں بیٹھا ہوں، بیٹھا رہنے دو۔ آپ موسیٰ ہیں، فرعون کی سرکوبی آپ کا فرض ہے۔ ناصر مرزا بضد تھا۔ بھائی میں نام کا موسیٰ ہوں اور اس شہر میں ایک نہیں ہزاروں فرعون ہیں، بتاؤ میں پھر کیا کروں؟ اس جادوگرنی کے لیے تو آپ کو ضرور کچھ کرنا ہوگا، ناصر مرزا نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ تم تو خود ایک سمجھدار آدمی ہو۔ میں سمجھدار ضرور ہوں لیکن میرے پاس لاٹھی نہیں ہے۔ بھائی لاٹھی میری لے جاؤ۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف لاٹھی بڑھائی۔ میں لاٹھی کا کیا کروں گا؟ لاٹھی بھی اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جو اسے چلانا جانتا ہو۔ بہت ضدی ہو، مانو گے نہیں۔ ضدی نہیں ہوں، مظلوم ہوں، آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ تمہارے پاس تو ایک بڑی اہم دستاویز ہے، ایک زبردست خزانہ، اسے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ حافظ موسیٰ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا جس میں بہت سے وظائف درج تھے۔ یہ ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ فارسی زبان میں تھا اور یہ کتاب اس کے دادا کے پاس سے ملی تھی۔ پتہ نہیں اس کتاب کے بارے میں انہیں کیسے پتہ چل گیا۔ میں گاڑی کا مالک ضرور ہوں لیکن مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ میں ڈرائیونگ سکھا دوں گا، وہ بولے۔ تو پھر میں گاڑی چلا لوں گا، اس نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کتاب ساتھ لائے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی لایا ہوں، جواب دیا گیا۔ کتاب چارپائی پر چھوڑ جاؤ، 5 دن کے بعد آنا، لیکن اس وقت نہیں، صبح میں آنا۔ اس وقت میرے پاس کچھ بچے قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں، اس نے بتایا۔ جی بہت بہتر۔ ناصر مرزا نے ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ جو اس نے کتاب کی شکل میں جلد کروایا ہوا تھا اپنے بریف کیس سے نکال کر چارپائی کے سرہانے رکھ دیا اور پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اچھا حافظ جی میں چلوں؟ نہیں، بیٹھ جاؤ اور مجھے ہر وہ بات بتاؤ جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو۔ ناصر مرزا ان کا حکم سن کر پھر چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے ان واقعات کو وہاں سے شروع کیا جہاں سے وہ شروع ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے دوست ساحل عمر نے ایک انوکھی تصویر بنائی اور اس نے کیا رنگ اختیار کیا۔ اس داستان میں ورشا کا بھی ذکر ہوا، برکھا پر بھی فرد جرم عائد کی گئی، چیتے والی تصویر کا بھی ذکر ہوا، عابد منجم کے ساتھ کیا بیتی یہ بھی ان کے گوش گزار کیا گیا، بھتیجی کا اغوا اور پھر اس کا قتل، عابد منجم کے ساتھ ہولناک واردات۔ غرض جب ہر وہ بات بتا دی گئی جو وہ بتانا چاہتا تھا تو ساری بات سن کر حافظ موسیٰ گویا ہوئے۔ 5 دن کے بعد آنا اور ساتھ میں اس لڑکے کو بھی لانا، کیا نام ہے اس کا؟ جی ساحل عمر۔ اصل قصہ تو اس کا ہے، وہ سفلی والی شیطان کی چیلی اس کے پیچھے لگی ہے۔ لو دیکھو، حافظ موسیٰ نے اپنی لاٹھی اس کی طرف کی۔ اس آنکھ میں دیکھو۔ حافظ موسیٰ نے موٹی لاٹھی میں بنی ایک آنکھ نما گڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ حافظ موسیٰ جب تک وہ واقعات سناتا رہا تھا اس لاٹھی میں بنی آنکھ سے اپنی اندھی آنکھ لگائے بیٹھے تھے۔ جب اس نے اس لاٹھی کی آنکھ پر اپنی آنکھ رکھی تو برکھا اسے واضح طور پر نظر آئی۔ یہی ہے نا وہ؟ حافظ موسیٰ نے پوچھا۔ جی یہی ہے، ناصر مرزا نے تصدیق کی۔ اس سفلی والی کو پچھاڑنے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی، میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اصل محنت تمہیں خود کرنا ہوگی۔ اس نے آئندہ کا لائحہ عمل بتایا۔ حافظ جی آپ جو کہیں گے کروں گا، بس میں اسے ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں، ناصر مرزا نے اپنی دلی خواہش ظاہر کی۔
بڑی عیار لومڑی ہے بھائی، حافظ موسیٰ نے پرفکر انداز میں کہا۔ خیر اللہ مالک ہے، آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر رہا تو میں اسے مار گراؤں گا۔ حافظ موسیٰ نے کوئی جواب نہ دیا، وہ یکایک خاموش ہو گئے۔ ناصر مرزا نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ کر سر جھکا لیا تھا، پھر انہوں نے کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا اور بولے، اس کتاب کا صفحہ 7 کھولو۔ ناصر مرزا نے ان کے سرہانے سے وہ کتاب اٹھا کر اس کا صفحہ 7 کھول لیا۔ جی فارسی پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ جی پڑھ تو لوں گا لیکن اچھی طرح سمجھتا نہیں ہوں، ناصر مرزا نے بتایا۔ اچھا پڑھو، میں سمجھاتا ہوں۔ ناصر مرزا نے صفحہ 7 پر جو درج تھا وہ پڑھ کر سنا دیا۔ یہ ایک زبردست وظیفہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح میدان جنگ میں اترنے سے پہلے سپاہی اچھی طرح ڈھال اور تلوار کا استعمال سیکھتا ہے، بالکل اسی طرح تمہیں اس سفلی والی کو پچھاڑنے کے لیے پہلے اپنی حفاظت کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ وظیفہ ایک طرح سے لائف پروف جیکٹ ہے، حافظ موسیٰ نے مسکرا کر کہا۔ پھر انہوں نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور پڑھنے کے دوران کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ساری بات اچھی طرح سمجھا کر بولے، بھائی سمجھ گئے نا؟ جی بالکل، میں نے ساری بات بہت اچھی طرح سمجھ لی ہے، ناصر مرزا نے پر یقین اور پرمسرت لہجے میں کہا۔ بس ٹھیک ہے، تم اب جاؤ۔ 5 دن کے بعد اس وظیفے کے عامل بن کر میرے پاس آنا، ساتھ میں اس لڑکے کو بھی لانا، میں چاہتا ہوں ذرا اسے ایک نظر دیکھ لوں۔ جی بہتر، یہ کہہ کر ناصر مرزا کھڑا ہو گیا، پھر وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر کوئی نہ تھا۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا، جب کوئی نظر نہ آیا تو وہ گردن جھکائے مکان کی طرف دیکھے بغیر گیٹ سے باہر نکل آیا۔ گیٹ سے باہر نکل کر اس نے کال بیل بجائی۔ کچھ دیر کے بعد وہی لڑکا باہر نکل کر آیا۔ بیٹے گیٹ بند کر لیں، ناصر مرزا نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جب ناصر مرزا اپنے گھر کی طرف چلا تو وہ بہت خوش تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے کوئی معرکہ سر کر لیا ہو۔ حافظ موسیٰ سے یہ ملاقات کارآمد ثابت ہوئی۔ اس کے مینیجر زاہد ملک نے اسے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا کہ وہ ملاقات نہیں کرتے، ملاقات کرتے ہیں تو بات نہیں کرتے، لیکن یہاں تو پہلی دفعہ میں ہی چھکا لگ گیا تھا۔ نہ صرف ملاقات ہو گئی تھی بلکہ انہوں نے لائف پروف وظیفہ بھی بتا دیا تھا۔ پھر انہوں نے ساحل عمر کو بھی بلا بھیجا تھا۔ ایک بات انہوں نے البتہ عجب کہی تھی کہ وہ ایک نظر ساحل عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ نابینا ہیں، اور یہ بات انہیں دیکھ کر صحیح ثابت ہو گئی تھی۔ وہ واقعی اندھے تھے، ان کی آنکھوں میں سفیدی کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر یہ دیکھنے والی بات، تب اسے خیال آیا کہ انہوں نے کتاب کو کھولے بغیر یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ اس کا صفحہ 7 کھول کر پڑھو۔ انہوں نے آخر اس کتاب کو کس آنکھ سے پڑھا؟ وہ اندھے ہوتے ہوئے بھی اندھے نہ تھے۔ اصل میں ہمارے جسم کو کچھ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ چھونے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ جسم تھے ہی کب؟ ان کا جسم روح ہو گیا تھا، وہ اپنے اندر سمٹ گئے تھے۔ جب چاہتے من کی آنکھ کھول لیتے اور جو چاہتے دیکھ لیتے تھے۔ انہیں اب ان ظاہری آنکھوں کی ضرورت تھی اور نہ ہاتھ پاؤں کی۔ وہ بیٹھے بیٹھے جہاں چاہے پرواز کر سکتے تھے۔ تب ناصر مرزا کو زاہد ملک کا وہ واقعہ یاد آیا تھا جو اس کے خالہ زاد بھائی ارشد کے گھر میں پیش آیا تھا۔ ارشد کے گھر میں جنات نے بسیرا کر لیا تھا اور یہ جن شریر قسم کے تھے۔ انہوں نے گھر والوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ کبھی وہ گھر کے کسی فرد کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتے، کبھی چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتے، کھانے پینے کی اشیاء غائب ہو جاتی، گھر میں کبھی چاروں طرف گندگی پھیلا دیتے، چھوٹے بچوں کے سامنے خوفناک شکلوں میں آ کر انہیں چینخ مارنے پر مجبور کر دیتے، کبھی گھر کی لائٹس خود بخود جل جاتی، کبھی خود بخود بجھ جاتی۔ کئی عاملوں کو، جھاڑ پھونک کرنے والوں کو بلا کر دکھایا، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں رہا، بلکہ جیسے ہی کوئی عامل گھر سے نکل کر جاتا، یہ شرارتی جن مزید تخریب کاری مچا دیتے۔ بالآخر گھر کے مکینوں نے سوچا کہ اس گھر کو بیچ دینا چاہیے۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ مکان فروخت ہو جائے، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ اچھا خاصا سودا ہو جاتا، پھر کوئی ایسی وجہ ہو جاتی کہ بنا بنایا سودا بگڑ جاتا۔ جب گھر میں رہنا محال ہو گیا تو یہی سوچا کہ گھر کو تالا لگا کر کرائے پر مکان لے لیا جائے۔ تب مایوسی کے اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آئی۔ کسی نے حافظ موسیٰ کا پتہ بتایا۔ اول تو وہ مل کر ہی نہ دیے۔ جب 7 چکر لگ گئے اور زاہد ملک کے بھائی ارشد مایوس ہو کر واپس جانے لگے تو گیٹ کے اندر سے آواز آئی،
آ جاؤ بھائی، واپس کیوں جاتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی گیٹ کھلا۔ گیٹ ایک لڑکے نے کھولا اور اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حافظ موسیٰ ایک بیری کے درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھے تھے۔ ان کی لاٹھی ان کے نزدیک رکھی تھی اور وہ دروازے کی طرف پیٹھ موڑے بیٹھے تھے۔ ارشد اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ دونوں میاں بیوی ان کے سامنے جاتے ہی سسک سسک کر رو پڑے اور رو رو کر اپنی بپتا بیان کی۔ ساری رودات سن کر انہوں نے صرف اتنا کہا، کل 4 بجے آنا، آ کر مجھے لے جانا۔ بھائی، میں اندھا آدمی ہوں۔ دوسرے دن ارشد گاڑی لے کر مقررہ وقت پر پہنچ گیا اور انہیں گاڑی میں اپنے ساتھ لے آیا۔ حافظ موسیٰ اپنی موٹی لاٹھی ہاتھ میں تھامے کچھ پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ پھر وہ لاٹھی کے سہارے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھ کر کچھ دیر پڑھتے رہے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئے۔ وہاں بیٹھ کر کچھ دیر پڑھا۔ پھر ایک گلاس پانی مانگا، اس پر پھونک ماری اور بولے، گھر کا ہر فرد تھوڑا تھوڑا اس پانی کو پی لے۔ گھر کے تمام افراد کو یہ پانی پلا دیا گیا۔ پھر وہ ارشد سے مخاطب ہو کر بولے، بھائی، تمہارے گھر میں جنوں کا ایک خاندان آباد ہے۔ ان کے چند بچے ہیں جو بہت خبیث ہیں۔ ایک بچہ اس وقت ٹی وی پر چڑھا بیٹھا ہے۔ اس کے آدھے سر پر بال ہیں، آدھا سر گنجا ہے۔ ایک بچہ ادھر فریج کے اوپر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہے۔ ایک ادھر دروازے میں کھڑا کلا بازیاں لگا رہا ہے۔ جن کی بیوی اور اس کا ایک بھائی میرے قدموں میں پڑے ہیں، معافی کے خواستگار ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اگر انہیں سزا نہ دی گئی تو یہ خود اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ لیکن میں نے ایسے بہت سے خبیث دیکھے ہیں، یہ اتنی شرافت سے جانے والے نہیں ہیں۔ میرے نکلتے ہی یہ پھیل کر بیٹھ جائیں گے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، جب میں یہاں تک آ گیا ہوں تو ان کا پکا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، جب تک یہ میرے سامنے سمندر پار نہیں کر جاتے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ پھر وہ وہاں بیٹھے پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی وہ اس جنات گھرانے سے مخاطب بھی ہو جاتے۔ 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ اس گھر کو جنات کے خاندان سے خالی کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ تب انہوں نے گھر والوں کو بتایا، میں نے اس خاندان کو سمندر پار کرا دیا، اب یہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کریں گے، آپ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے پانی پڑھ کر دیا اور کہا، اس پانی کے چھینٹے گھر کی دیواروں پر مار دیں۔ ارشد نے پڑھے ہوئے پانی کے چھینٹے گھر کی ہر دیوار پر مار دیے۔ بس پھر وہ دن اور آج کا دن 2 سال ہو گئے۔ پھر کبھی اس گھر میں کوئی خلاف عقل واقعہ نہیں ہوا، سکون ہو گیا۔ گھر کے لوگوں کو اس بات پر حیرت نہ تھی کہ حافظ موسیٰ خان نے اس گھر کے جن نکال دیے تھے، حیرت اس بات پر تھی کہ انہوں نے یہ کیسے بتا دیا کہ وہ ٹی وی کدھر رکھا ہے اور فریج کدھر کھڑا ہے۔ وہ تو اس طرح بتا رہے تھے جیسے واقعی آنکھیں رکھتے ہوں۔ وہ واقعی آنکھیں رکھتے تھے، اندھے ہونے کے باوجود جب وہ چاہتے ہر اس چیز کو دیکھ لیتے تھے جس کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کا مشاہدہ ناصر مرزا نے خود اپنی آنکھوں سے کر لیا تھا۔ اندھیری رات تھی، آس پاس کے بنگلوں کی لائٹیں بھی بجھ چکی تھیں۔ رات کا 1 بج رہا تھا، جھینگروں کا شور تھا۔ برکھا نے اپنے بنگلے کے پچھلے حصے میں پیپل کے درخت کے نیچے ایک پختہ حوض بنوا رکھا تھا۔ یہ ایک چوکور حوض تھا، اس کی چوڑائی لمبائی 4 فٹ تھی، اتنا ہی گہرا تھا، اس میں پانی بھرا رہتا تھا۔ اس حوض کے چاروں طرف دیے روشن تھے اور برکھا رات کے 11 بجے سے پانی میں کھڑی کسی عمل میں مصروف تھی۔ اس کا آدھا جسم پانی کے اندر تھا اور آدھا جسم پانی سے باہر تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا، وہ دونوں ہاتھ جوڑے سر جھکائے کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حوض کے چاروں طرف 21 دیے روشن کیے گئے تھے جو آہستہ آہستہ بجھتے جا رہے تھے۔ اب اس کے سامنے صرف 3 دیے روشن تھے۔ عمل کا وقت پورا ہو رہا تھا، ان تینوں دیوں کو ایک ساتھ بجھنا تھا۔ ان دیوں کے بجھتے ہی ایور کی سواری کو آنا تھا۔ اندھیری رات بھیانک سے بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ جھینگروں کا شور، اڑتی ہوئی چمگادڑوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور پھر علاقے کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، یہ سب چیزیں بتا رہی تھیں کہ ایور کی سواری کہیں نزدیک ہی ہے، بس آیا ہی چاہتی ہے۔ پھر وہ منحوس گھڑی آ پہنچی جو برکھا کے لیے شبھ گھڑی تھی۔ تینوں دیے بیک وقت بجھ گئے۔ چند لمحوں کے لیے محیط سناٹا چھا گیا، پیپل کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ تک رک گئی، ہوا بھی جیسے ساکت ہو گئی۔ یہ سناٹا محض چند لمحوں کے لیے تھا، اس کی سواری آ پہنچی تھی۔ برکھا نے حوض کے کنارے رکھی ماچس سے جلدی جلدی سارے دیے روشن کر دیے، اور جب اس نے سامنے نگاہ کی تو وہ اپنی سواری پر موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک 3 فٹ لمبی چھپکلی موجود تھی جس کی زبان باہر نکل رہی تھی۔
اور اس چھپکلی کی گردن میں ایک سانپ رسی کی طرح بندھا تھا۔ اس سانپ کی دم ایور کے دونوں ہاتھوں میں تھی۔ یہ کوئی 1.5 فٹ لمبا بچھو تھا۔ اس بچھو کی دم اٹھی ہوئی تھی اور اس دم کا آخری حصہ چمک رہا تھا، بالکل کسی جگنو کی طرح۔ سواگتھم مہاراج، برکھا آدھی جھک کر بولی۔ ہاں، کیوں بلایا ہے ہمیں؟ کیا تو جانتی نہیں کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے؟ جانتی ہوں مہاراج، میں نہیں جانوں گی تو اور کون جانے گا، پر کیا کروں مہاراج، اکیلی ہوں، آپ کو نہیں پکاروں گی تو پھر کس کو پکاروں گی؟ مہاراج میری مدد کریں۔ وہ گھگھیائی۔ کیا ہوا؟ مہاراج ایور نے کڑک کر پوچھا۔ ایک انکاری آڑے آ گیا ہے، برکھا نے فریاد کی۔ جو انکاری ہے اسے اقراری بنا۔ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ دنیا انکاریوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارا کام انکاریوں کو اقراری بنانا ہے اور اقراری بناتے رہنا ہے۔ تو جتنے اقراری بنائے گی اتنے ہی تیرے درجات بلند ہوں گے۔ میرا باپ تجھے طاقت بخشتا چلا جائے گا، تو اقراریوں پر راج کرے گی۔ ایور بولا۔ مہاراج، آپ یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ انکاری بڑے اڑیل ہوتے ہیں۔ ہاں، جانتا ہوں، ایور نے پرروب آواز میں کہا، پر ایسے انکاری کو مار مار کر سیدھا کیا جاتا ہے۔ میں نے اسے سدھو کی مار مارنی چاہی تھی، لیکن وہ صاف بچ نکلا۔ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سدھو کا وار تو ہمارا وار ہے۔ ہمارا وار کیسے خالی ہو گیا؟ ہمارے چیلے کیسے ناکام ہو گئے؟ ایور نے غصے میں بار بار اپنی دم چھپکلی کی پیٹھ پر ماری۔ مہاراج، یہی تو نہیں معلوم ہو رہا ہے، اسی لیے تو آپ کو زحمت دی ہے، آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے۔ اس کی چال بتا۔ وہ شنی ہے، وقت کا دھنی ہے، چاند اور سورج اس کے راستے میں ہے، اس پر زحل کا سایہ ہے، مشتری اس کا غلام ہے، عطارد اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی پیدائش 7 ستاروں کے گٹھ جوڑ سے عمل میں آئی ہے۔ برکھا نے جیسے سبق سنایا۔ ایسا انکاری تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، ایور نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں مہاراج، وہ صدیوں میں پیدا ہوا ہے، اسی لیے تو میں اس کے پیچھے ہوں۔ آپ جانتے ہیں مہاراج، برکھا جس کے پیچھے لگے وہ کوئی معمولی انکاری نہیں ہوتا۔ ہاں، جانتا ہوں، اسی لیے میرا باپ تجھ سے بہت خوش ہے، ایور نے کہا۔ اس انکاری کا نام بتا۔ ساحل عمر۔ برکھا نے اپنی چمکتی آنکھوں سے ایور کو دیکھا۔ اوہ، اچھا، وہ ہمارا دشمن ہے مہاراج؟ آپ اس سے واقف ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ وہ کس طرح مہاراج؟ یہ راز ابھی ہمارے من میں ہے۔ کوئی بات نہیں مہاراج، آپ نہ بتائیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ مہاراج، وہ کئی سالوں سے میری نظر میں ہے، میں اس پر کام کر رہی ہوں، اس کے لیے جال بن رہی ہوں۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس پر سدھو کا جال پھینکا تو وہ بڑے آرام سے نکل گیا۔ ایور نے گہرا سانس لیا۔ فکر کیوں کرتی ہے؟ وہ اب ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے۔ اس انکاری کی کمر توڑنا اب ہمارا فرض ہے۔ ہاں مہاراج، بہت ضروری ہے۔ برکھا نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بہت قیمتی ہے۔ تیرے لیے قیمتی ہے تو میرے لیے وہ بہت اہم ہے۔ وہ میرے راستے کا پتھر ہے، اسے اب ٹھوکر لگانا ہی ہوگی۔ مہاراج، میرا سدھو کیوں ناکام ہوا؟ اسے اپنے عمل کی ناکامی کا غم تھا، وہ جلد سے جلد اس راز کو جان لینا چاہتی تھی۔ تیرے سدھو کو تہکال نے بھرشٹ کیا ہے۔ اوہ، اب سمجھی۔ برکھا کی سمجھ میں فوراً ہی ساری بات آ گئی۔ وہ بے قراری سے بولی، مہاراج، تہکال کا کچھ کریں۔ ہاسکل کو اس کے پیچھے لگانا ہوگا۔ ہاں مہاراج، وہی اس کو سبق سکھا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیے بجھا، میں کچھ کرتا ہوں، تو میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ اچھا مہاراج، آپ کی بڑی مہربانی، آپ آئے۔ یہ کہہ کر اس نے دیے کی لو پر ہاتھ رکھ رکھ کر تمام دیوں کو بجھا دیا، اور جب اس نے سامنے نظر کی جہاں ایور کی سواری موجود تھی، وہاں اب کچھ نہ تھا، اندھیرا اور محیط سناٹا تھا۔ ساحل عمر ریشا ملور کی تصویر کے سامنے کھڑا اس کی پینٹنگ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جمے ہوئے آنسو کئی دن ہوئے پگھل چکے تھے۔ اب اس کا چہرہ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے حسن میں کوئی ایسی بات تھی کہ جو کوئی اسے دیکھتا تھا تو بڑا لطیف احساس ذہن کے اندر جاگتا تھا، ایسا حسن جو دل میں ٹھنڈک کی طرح اترتا جاتا تھا۔ جب دیکھے، جتنی بار دیکھے، نظر ٹھہر جائے اور دل نظریں ہٹانے کو نہ چاہے۔
عابد منجم نے جب اس تصویر کو دیکھا تو وہ نظریں ہٹانا بھول گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کا وجود ہے، پھر ان کی زندگی نے وفا ہی نہ کی کہ وہ ان سے مزید معلومات حاصل کرتا۔ کافی دن سے رشا ملوک اسے خواب میں بھی نظر نہ آئی تھی۔ اس کے دل میں کبھی کبھی یہ خواہش جاگتی تھی کہ اگر یہ لڑکی اس دنیا میں موجود ہے تو اس سے ملاقات کرے۔ اس نے سوچا کہ اب اگر رشا ملوک اسے خواب میں نظر آئی تو وہ اس سے ملاقات کی شدید خواہش کرے گا اور اس سے اس کا پتہ دریافت کرے گا، بشرط یہ اسے خواب میں یہ بات یاد رہی۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی چینخی، اس کی محویت ٹوٹ گئی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ریسیور اٹھایا اور دھیمے لہجے میں کہا، جی میرے رانجھن، کیسے ہو؟ وہی مترنم ہنسی، وہی کھنکدار لہجہ۔ میں بہت اچھا ہوں، ساحل عمر نے خوش دلی سے کہا۔ کیا کر رہے تھے؟ پوچھا گیا۔ تمہیں یاد کر رہا تھا، بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا۔ اپنی اس بات پر اسے حیرت بھی ہوئی کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا اور کیوں کہہ دیا۔ بڑی خوش قسمت ہوں میں کہ تم جیسے عظیم آرٹسٹ کی یادوں میں بستی ہوں، اس نے بڑے ناز سے کہا۔ اور سناؤ؟ ساحل نے رستہ تبدیل کیا۔ آج شام تیار رہنا، میں آؤں گی تمہیں لینے، اس نے ایک دم اپنا پروگرام بتایا۔ کیا ارادے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کا پروگرام سمجھ نہ سکا۔ بہت دن ہو گئے سمندر پر گئے ہوئے، سمندر پر چلنا ہے اور رات وہیں رہنا ہے، اس نے کھل کر بتایا۔ چاند کی کیا تاریخ ہے؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ چاند کی آخری تاریخ ہے، ورشا بولی۔ پھر رات کو تو وہاں اندھیرا ہوگا، سمندر کیا خاک نظر آئے گا؟ ساحل عمر نے اسے سمجھایا۔ کبھی تم نے اندھیری رات میں سمندر دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آج تک نہیں، البتہ فل مون میں سمندر کو دیکھا ہے۔ کیا قیامت خیز منظر ہوتا ہے۔ آج اندھیری رات کا سمندر دیکھنا، اس کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ حسن نہ کہو، احساس کہو، کیونکہ حسن کا تعلق دید سے ہے اور دید بغیر روشنی کے ممکن نہیں۔ ہاں رانجھن، تم نے اچھی بات کہی، اسے احساس ہی کہنا چاہیے، ورشا نے ہنس کر کہا۔ پھر چلو گے نا؟ ہم وہاں پہنچ کر پہلے ڈوبتے سورج کا نظارہ کریں گے، پھر اندھیری رات میں سمندر کو محسوس کریں گے، اور جب صبح ہوگی تو طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھیں گے۔ آہ کتنا مزہ آئے گا، وہ خوش ہو رہی تھی۔ اور ہٹ کا کیا ہوگا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ ہٹ کی فکر مت کرو، وہاں ایک علیحدہ جگہ پر زبردست ہٹ ہے، وہاں عام لوگوں کا گزر نہیں ہے، ممی کے ایک جاننے والے ہیں، ان کی ہٹ ہے۔ فرنشڈ، پانی، بجلی، ڈش، ٹیلی ویژن، VCR، کیا ہے جو وہاں نہیں ہے؟ رات، سمندر، میں اور تم، اور کیا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ ہنسی۔ اس کی یہ ہنسی اس کا دل لوٹ لیتی تھی۔ وہ پھر لوٹ گیا۔ چلو پھر چلتے ہیں، ساحل عمر نے فوراً کہا۔ یہ بات بھی بے اختیار اس کی زبان سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اندر سے سمندر پر جانے کے لیے راضی نہ تھا۔ اوہ زندہ باد میرے رانجھن، زندہ باد، میں پھر شام کو آتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے فوراً ٹیلی فون منقطع کر دیا۔ اسی وقت اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی، تب بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ارے! سامنے دیوار پر رشا ملوک کی تصویر موجود نہ تھی۔ وہ ریسیور رکھ کر تیزی سے بیڈ سے اٹھا۔ وہ تصویر قالین پر پڑی تھی۔ وہ ورشا سے باتوں میں اس قدر مشغول تھا کہ فریم کے گرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس نے فوراً تصویر اٹھا کر دیکھی۔ تصویر کے پیچھے بندھی ڈوری کھل گئی تھی۔ دیوار پر کیل موجود تھی۔ اس نے ڈوری کو دوبارہ مضبوطی سے باندھا اور تصویر دوبارہ کیل پر لٹکا دی۔ اس نے تصویر کو اچھی طرح دیکھا۔ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ اماں کمرے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے ساحل کو رشا ملوک کی تصویر کا بغور معائنہ کرتے پایا۔ انہوں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پوچھا، ساحل کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، تصویر کی ڈوری کھل جانے کی وجہ سے تصویر نیچے گر گئی تھی، میں نے دوبارہ لگائی ہے، اس نے بتایا۔ حیرت ہے، اماں نے کہا، آج تک تو کوئی تصویر نہیں گری۔ بس اماں گر گئی۔ ساحل عمر نے بحث میں پڑنے کے بجائے بحث ختم کی اور پھر بولا، ہاں اماں، شام کو میں گھر سے باہر جاؤں گا، رات کو باہر ہی رہوں گا، کل دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ اماں نے پوچھا۔ اماں ورشا ساتھ جا رہی ہے۔ ساحل عمر نے صاف گوئی سے کام لیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ سمندر پر، وہ بولا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اماں نے خوشدلی سے جواب دیا۔ لیکن اماں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھر پر اکیلی کیسے رہیں گی؟ اس کا لہجہ تشویش بھرا تھا۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔
پھر بھی اماں میں آپ کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کے ساتھ رہے۔ ارے نہیں بیٹا، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں۔ اماں ایسا کریں، آج کی رات مرجینہ کو اپنے پاس روک لیں۔ وہ ابھی گئی تو نہیں؟ نہیں، ابھی کہاں جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ دیتی ہوں، وہ تو بڑی خوشی سے رک جائے گی۔ چلو اب مجھے اطمینان ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو ناصر یا مسعود کسی کو بھی فون کر لینا، ساحل عمر نے ہدایت کی۔ پھر چائے پی کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد اٹھا تو شام ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ قمیض اتارتے ہوئے آئینے میں نظر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ گلے میں تعویذ موجود ہے۔ وہ نہاتے ہوئے تعویذ اتار دیا کرتا تھا۔ وہ فوراً باہر آیا۔ اس نے تعویذ کو رشا ملوک کی تصویر کے فریم کے ایک کونے پر لٹکایا۔ وہ تعویذ اسی طرح لٹکا دیا کرتا تھا۔ باتھ روم سے نکلتا تو گلے میں ڈال لیتا۔ اگر فوراً گلے میں ڈالنا بھول جاتا تو کسی نہ کسی طرح اس کی نظر تعویذ پر پڑ جاتی۔ آج وہ باتھ روم سے نہا کر نکلا تو ورشا اسے لینے آ چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ بیگ اٹھانا نہ بھولا تھا۔ گیٹ کے باہر نکلا تو سامنے گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں ڈرائیور کی سیٹ پر ایک تباک سے چہرے والا شخص بیٹھا تھا۔ وہ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ ساحل عمر اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ یہ اس شخص کا ڈرائیور ہے جس کی ہٹ ہے۔ یہ ہمیں ہٹ تک پہنچا کر واپس آ جائے گا۔ اور گاڑی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ گاڑی ہمارے پاس رہے گی۔ وہ دونوں گاڑی کے نزدیک آ گئے تو وہ شخص بڑی پھرتی سے گاڑی سے باہر آیا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ بڑے مؤدبانہ انداز میں کھولا۔ جب وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے تو اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور بڑی مستعدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اماں گیٹ پر کھڑی تھیں۔ انہوں نے جاتی ہوئی گاڑی پر پھونک ماری۔ ساحل عمر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہا۔ ورشا نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ہلکے سے دباتے ہوئے آہستگی سے بولی، میرے رانجھن۔ ساحل عمر نے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ واسم نے آئینہ ٹھیک کرنے کے بہانے ایک لمحے کو ورشا کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو سورج اپنی تمازت کھو چکا تھا۔ وہ ہٹ واقعی شاندار تھی۔ 2 منزلہ اس ہٹ میں ہر سہولت موجود تھی۔ واسم نے ہٹ کھولنے کے بعد گاڑی کی ڈگی میں بھرا ہوا سامان ہٹ میں منتقل کر دیا اور پھر گاڑی کی چابی ورشا کو دیتا ہوا بولا، بی بی جی میں جاتا ہوں، کل صبح 10 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ورشا نے اس سے چابی لیتے ہوئے کہا۔ دیکھو وقت پر پہنچ جانا، آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک وقت پر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہٹ سے نکل گیا۔ واسم ہٹ سے ضرور نکلا لیکن وہ ہٹ سے دور نہ گیا۔ وہ بڑی احتیاط سے ہٹ کی پشت پر گیا اور دروازہ کھول کر زینہ چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچا تو وہاں برکھا پہلے سے موجود تھی۔ اس نے اشارے سے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ جی برکھا جی، سب ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر واسم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اوپر آنے کا راستہ ہٹ کے اندر سے بھی تھا لیکن اس دروازے کو لاک کر دیا گیا تھا۔ اوپر جانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ نیچے کا پورشن خاصا کشادہ اور شاندار تھا۔ پھر ہٹ بھی خاصی بلندی پر بنی ہوئی تھی۔ پھر بھی اگر ساحل اوپر جانے کی بات کرتا تو ورشا اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی اور پھر بند پا کر غصے سے کہتی، بے وقوف، اوپر کا پورشن کھولے بغیر ہی چلا گیا۔ ظاہر ہے اس کے جواب میں ساحل عمر کو یہی کہنا پڑتا، ارے کوئی بات نہیں۔ واسم کے ہٹ سے جانے کے بعد ورشا نے مترنم لہجے میں کہا، اچھا جناب، پہلے میں بناتی ہوں چائے، چائے پی کر پھر ہم باہر نکلتے ہیں، کیوں ٹھیک ہے نا؟ ہیں تم چائے بنا لیتی ہو؟ ساحل عمر نے حیرت ظاہر کی۔ جناب میں کھانا بھی زبردست پکاتی ہوں، آج رات کا کھانا جب پکا کر کھلاؤں گی تو انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے، اس نے ایک ادا سے کہا اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ فوراً ہی مسکراتی ہوئی واپس آئی، ٹیلی ویژن پر رکھا ہوا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور شوخی سے بولی، جب تک تمہارے ہاتھ میں سویٹ ڈش آئے اس وقت تک ورڈ ڈش سے شوق فرماؤ۔ کھانے میں سویٹ ڈش بھی ہوگی؟ ساحل عمر نے ریموٹ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے چمکیلی نگاہوں سے ساحل کو دیکھا۔ پھر تو تمہیں پوری رات کھانا پکاتے ہی گزر جائے گی، ساحل عمر نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے نہیں، کیا سمجھا ہے مجھے؟ وہ اترا کر بولی، اچھا پکاتی ہوں اور جلدی پکاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ کیتلی چولہے پر رکھ کر وہ ساتھ لایا ہوا سامان کھولنے لگی۔ ساحل عمر نے ٹی وی آن کر کے چینل بدلنے شروع کیے۔ چند لمحے وہ ایک چینل کا جائزہ لیتا پھر آگے بڑھ جاتا۔
اس وقت اسکرین پر میڈونا چھائی ہوئی تھی۔ میڈونا کے گانے کی آواز سن کر ورشا نے کچن سے جھانکا۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دو۔ اچھا، ساحل عمر نے یہ کہہ کر تھوڑی سی آواز تیز کر دی۔ کیا تمہیں میڈونا پسند ہے؟ ساحل عمر نے زور سے کہا۔ اور مائیکل جیکسن؟ اس کی تو دیوانی ہوں۔ تمہاری پسند آخر اس قدر تیزی سے تبدیل کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ 2 دن پہلے تو تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری دیوانی ہوں، ساحل عمر نے بڑی معصومیت سے کہا۔ وہ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہوگا، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور شریر نگاہوں سے دیکھتی ہوئی پھر کچن میں چلی گئی۔ 2 کپ چائے تیار کر کے اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا، پھر ایک چمچے میں 2-4 بوند پانی لے کر اس پر ایک بار پھونک ماری اور اس چمچے کو ایک کپ میں ڈبو کر نکال لیا۔ ٹرے میں دونوں کپ سجائے، لاؤنج میں میز پر ٹرے رکھی، ساحل عمر کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنا کپ قالین پر رکھ کر ساحل عمر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ارے کہاں بیٹھ گئیں؟ اوپر آ جاؤ، ساحل عمر نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، تمہارے چرنوں میں، یہ کہہ کر اس نے اس کا پیر پکڑ لیا اور اسے چومنے کے لیے جھکی۔ اوہ نو! ساحل عمر نے فوراً اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ خدا کے لیے ورشا، مجھے انسان رہنے دو، دیوتا مت بناؤ۔ تم میرے لیے کسی دیوتا سے کم نہیں، اس نے بڑی عقیدت سے کہا۔ او یار، میں کوئی دیوتا ویوتا نہیں، تم شرافت سے صوفے پر آ کر بیٹھ جاؤ، چائے پیو اور باہر نکلو، ساحل عمر نے تنبیہ لہجے میں کہا۔ اچھا، وہ بڑی فرما برداری سے قالین سے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی اور چائے پیتے ہوئے ایک خاص انداز میں دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولا۔ ساحل، یو آر اے کلیئر، وہ ایک ادا سے بولی۔ یہ ڈائیلاگ میں نے کسی انگلش فلم میں سنا ہے اور شاید ریکیل ویلچ کے لیے کہا گیا تھا۔ اس وقت وہ جس لباس میں تھی یقیناً قاتل لگ رہی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسا مکالمہ کسی عورت کے لیے ہی اچھا لگتا ہے۔ ساحل عمر نے یہ کہہ کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ حالانکہ اصل قاتل مرد ہوتا ہے۔ اس نے بات کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ مرد عورت کے معاملے میں خاصا بیوقوف واقع ہوا ہے۔ کوئی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو بآسانی بیوقوف بنا سکتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے الو بنا سکتی ہے۔ عورت مرد کی بڑی کمزوری ہے۔ کیا تم انہی مردوں میں سے ہو؟ اس نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری کیا بات کرتی ہو؟ میں تو پرلے درجے کا احمق ہوں۔ پھر تمہیں کیا الو بنانا، تم تو بنے بنائے ہو، وہ ہنس کر بولی۔ مجھے بیوقوف بنانے کا ارادہ تھا کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں بیوقوف بنانے پر یقین نہیں رکھتی۔ سچ بتاؤں ساحل، میں تمہارے بارے میں تضادات کا شکار ہوں، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ پتہ نہیں ساحل، میں کیا چاہتی ہوں، تم کیا چاہتے ہو، کوئی اور کیا چاہتا ہے، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ ارے تم تو سیریس ہو گئیں، ساحل عمر نے اپنا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی تم نے بہت اچھی چائے بنائی۔ تھینک یو، ورشا نے مسکرا کر کہا۔ جب وہ بھی چائے پی چکی تو اس نے اپنا کپ میز پر رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، آؤ چلو سمندر پر چلیں۔ یہ ایک مخصوص بیچ تھا، یہاں عام لوگوں کا گزر نہ تھا۔ آج تو یہاں خاص لوگ بھی برائے نام تھے، بس 2-4 جوڑے کچھ فاصلے پر اپنی اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ چھٹی کا دن جو نہ تھا۔ ساحل عمر اور ورشا دونوں ہی جینز اور شرٹوں میں تھے اور اس وقت یہ واحد جوڑا تھا جو سر سے پیر تک ڈھکا ہوا تھا، جبکہ جو لوگ آس پاس نظر آ رہے تھے ان کے مرد نکر پہنے ہوئے تھے اور عورتیں نہانے کے لباس میں تھیں۔ یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی پاکستانی سمندر کا کنارہ ہے۔ سورج سمندر کی طرف جھک رہا تھا اور ورشا ساحل عمر کا ہاتھ پکڑے سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سامنے بے کران سمندر پھیلا ہوا تھا۔ سمندر کا اپنا ایک حسن ہے، آپ اسے ڈوبتے سورج کے پس منظر میں دیکھیں یا نکلتے سورج کے پیش منظر میں، ماہ کامل میں اس کا نظارہ کریں یا مختلف موسموں میں اسے دیکھیں، آپ اسے ہر بار مختلف پائیں گے۔ یہ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ اور شام کو کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کا مزاج بدلتے دیر نہیں لگتی، اس کے تیور محبوب جیسے ہوتے ہیں اور دلکشی میں بھی محبوب جیسا ہوتا ہے۔ ساحل عمر کو سمندر بہت پسند تھا، وہ اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتا تھا۔ سمندر کی لہریں اس کے دل کے تاروں کو ہلا دیتیں۔
جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے سمندر اسے پکار رہا ہو، بلا رہا ہو۔ وہ سمندر میں بے پناہ کشش محسوس کرتا تھا، اور یہ کشش اس وقت دگنی ہو گئی تھی۔ ایک حسین لڑکی کا ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھا، ایک طرف پرکشش لڑکی، دوسری طرف پرکشش سمندر، دو کششیں ایک ساتھ مل گئی تھیں۔ وہ پاگل کیسے نہ ہو جاتا؟ اس نے ورشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور سمندر کی طرف بھاگنے لگا۔ رک جاؤ ساحل، زیادہ اندر مت جاؤ، مجھے اس کی موجوں سے ڈر لگتا ہے۔ ورشا نے اسے مزید آگے جانے سے روکنا چاہا۔ ڈرتی ہو؟ ساحل عمر نے رک کر کہا۔ ڈرتی نہیں ہوں، احتیاط لازم ہے، سمندر چڑھا ہوا ہے، زیادہ اندر جانا ٹھیک نہیں۔ اتنی دیر میں سمندر کی ایک بڑی لہر آئی، ان دونوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اسی وقت واسم پردہ چھوڑ کر برکھا سے مخاطب ہوا۔ وہ دونوں سمندر میں جا چکے۔ وہ بڑی دیر سے پردے سے لگا بیٹھا تھا، وقفے وقفے سے وہ پردہ ہٹا کر دیکھ لیتا تھا۔ بالآخر ورشا اور ساحل اسے سمندر میں جاتے ہوئے نظر آ ہی گئے۔ آؤ پھر نیچے چلو، برکھا نے فوراً کہا۔ آئیے۔ واسم نیچے کے دروازے کی اپنی جیب میں چابی ٹٹولتا ہوا زینہ اترنے لگا۔